الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق کی طرف لوٹو، یعنی اس سے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک یا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، لہذا اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ پہلی بات اس آیت کریمہ میں یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل یعنی یہود کو ایک اور نعمت اللہ نے یاد دلائی، ایک اور نعمت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیا جائے جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم۔ تو میری قوم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے ساتھیوں، میرے ساتھ رہنے والوں، یہ محبت میں اور اسی طرح دل میں جو الفت ہے ان کے لیے اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا گیا اے میری قوم، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک نبی کا اپنے قوم کے تئیں جو خیر خواہی ہوتی ہے اس کا اظہار ہے۔ انسان عام طور سے جس کا خیر خواہ ہوتا ہے، جس کا اچھا چاہتا ہے، اس کو اسی طرح پکارتا ہے میرے دوست، میری بات مانو۔ یہ خیر خواہی ہوتی ہے انسان کے اندر، جس سے خیر خواہی ہوتی ہے اس کو اسی اچھے لقب سے پکارتا ہے، اپنی طرف نسبت کرتا ہے میرے دوست۔ تو ایسی کرے میرے ساتھیوں، میری قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیسے ظلم کیا اپنے آپ پر؟ تم نے میرے جانے کے بعد بچڑا بنایا اور بچڑا بنانے کے بعد اسی کی عبادت کرنے لگے۔ تو غیر اللہ کی عبادت کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا۔ تو اپنے آپ پر ظلم کیا مطلب تمہارے اپنی جانوں کا جو حق تھا اس کو تم نے دیا نہیں، کمی کر دیا اس کو، لہٰذا اب یہ اتنا بڑا ظلم ہوا، اب تمہیں توبہ کرنی ہے۔ تو فرمایا فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے خالق کی طرف لوٹو، یعنی توبہ کرو۔ اچھا، باری کہا گیا، الباری، باری کا مطلب پیدا کرنے والا، لیکن خالق کا مطلب بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ خالق کا مطلب ہوتا ہے عدم سے، یعنی کوئی چیز نہیں تھی اور اس کو وجود میں لے کر آ گیا، یہ خالق ہے۔ اور باری کہتے ہیں، اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز تھی نہیں اور اس کو وجود میں لے آیا، اس کو بنا دیا، اس کو پیدا کر دیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد اس کی طرف دھیان بھی دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں باری۔ تو فرمایا فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے اس پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، لوٹو اور اس سے توبہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد تمہاری طرف متوجہ بھی ہوا ہے، تمہیں چھوڑ نہیں دیا۔ ٹھیک، اب دیکھیے یہی بات حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، اتدعون بعلا، تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، لیکن اپنے بہترین خالق کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ دیکھیں، ایک بت کو پکار رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو، اس سے دعا کر رہے ہو، اور کس کو چھوڑ دیتے ہو؟ احسن الخالقین کو، جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے پالنے والا ہے
اور تم سے پہلے جو پہلے گزر گئے پچھلوں کو بھی وہی پالنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ اب بتایا کہ توبہ کیسے کرو گے۔ دیکھو اللہ کی رحمت دیکھیے، یعنی ہم پر اللہ کی رحمت دیکھیے، ان سے کہا گیا کہ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر تو تم توبہ کرو۔ اب توبہ کیسے کرنا ہے وہ بتایا گیا، فاقتلوا انفسکم، لہٰذا تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کے اس گناہ پر، اس ظلم پر توبہ کرنے کی شکل کیا بتائی گئی تھی کہ تم ایک دوسرے کو مارو گے، قتل کرو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو واقعی تم اپنی توبہ میں سچے ہو۔ فاقتلوا انفسکم، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اب علماء کا اس بات پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ جب قتل کرنے کے لیے کہا گیا ان کو کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تو یہ قتل کیسا تھا، یعنی کیسے انہوں نے قتل کیا۔ معنی اس کا یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، یعنی جیسے ایک انسان ہے تو وہ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو اس طرح قتل کرے گا خود اپنے ہاتھوں سے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ قتل اندھیرے میں تھا یا پھر کھلے میں اور اجالے میں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہیں جب یہ حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو قتل کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کو۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو یا اپنے والد کو کیسے قتل کرے گا، ہے نا، دیکھ بھی رہا۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ ان پر جب یہ قتل کی گھڑی آئی تو اللہ نے اندھیرا کر دیا، پھر وہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے اور معلوم نہیں ہوا کہ کون کس کو قتل کر رہا ہے۔ بہرحال ان کی سچی توبہ تھی لہٰذا انہوں نے قتل کیا۔ یہ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس بات کی کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس سے یہ معلوم پڑے، کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ قتل کرو، لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے کہ اندھیرے میں قتل کرنا ہے، چھپ کے قتل کرنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو تو قتل کرتے گئے تو اب ایسا لگتا تھا کہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ قتل کرتے رہیں تو کوئی بچے گا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں رکنے کے لیے کہا۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے خود ہی ہتھیار جو بھی تھے قتل کرنے کے، تلوار، چھری، جو بھی رہا وہ گر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم اٹھا لیا اپنا۔ تو بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ آپس میں قتل کرنے کا حکم اس طور پہ تھا کہ جو لوگ، اس میں سب نہیں تھے بت کی پوجا کرنے والے، یعنی اس کی جو بچڑا انہوں نے معبود بنایا تھا، سب نہیں تھے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ بچ گئے تھے اس گناہ سے وہ قتل کریں گے کس کو؟ مجرم کو۔ اس طرح سے یہ بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی جس مجرم کو قتل کیا جاتا ہے وہ گناہ پر رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ سزا اس کو مل رہی ہے، اور جو بے گناہ ہے وہ قتل کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی میں وہ اپنی توبہ میں سچے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بتایا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی توبہ کرنا تمہارے لیے، تمہارے پالنے والے کے نزدیک سب سے بہترین ہے، بہتر ہے، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فتاب علیکم، اللہ نے معاف بھی کیا، اس لیے کہ وہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور نعمت یاد دلائی کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی، گرچہ اس شکل سے قبول ہوئی لیکن قبول ہوئی۔ اللہ قبول نہیں کرتے تو یہ بھی ان کو نعمت یاد دلا گئی۔ تو توبہ قبول کرنا یہ بھی ہم پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ یہ گناہ کرتے ہیں لیکن معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے نا، معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ معاف کر۔ بہت سارے لوگ بس اسی وجہ سے گناہ میں ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اس امید پر بھی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں آ کر جا کے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے آئندہ درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما،
اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، اور ہمارے تمام غموں کا، پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ آمین۔